يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور احسان اور فضل ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہ بابرکت دن نصیب فرمایا، دیکھنا نصیب فرمایا اور ان کی شان میں حمد و ثنا اور ان کی تعریف بیان کرنے کا اللہ ہمیں سعادت اور موقع نصیب فرمایا. برادران قوم و ملت، نبی کی زندگی میرے اور آپ کے لیے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کی زندگی کو جو اختیار کر لے گا وہ کامیاب ہے. جس نے نبی کی سنتوں کو نہیں جانا، نبی کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانا، وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. اس کائنات کے اندر کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. کوئی اپنے گاؤں کے لیے آئے، کوئی دیہات کے لیے آئے، کوئی ملک کے لیے آئے، کوئی اپنے خاندان والوں کے لیے، کوئی اپنے گھر کے لیے آئے. لیکن میرے اور آپ کے آقا، کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. میرے عزیز بزرگوں دوستو، پچھلے جمعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائی جا رہی ہے. سیرت پر عمل کرنے کی کوشش لوگ بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج اسی سیرت کو انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. 3 جمعہ تک انشاءاللہ 4 جمعہ تک سیرت مکمل ہو جائے گی مختصر انداز میں. اگر تفسیر بیان کرنا شروع کروں تو خدا کی عزت و جلالت کی قسم میری ساری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن نبی کی زندگی کا کبھی ختم نہیں. ہم نے واقعہ روکا تھا
حضرت عبد المطلب پر، یاد ہوگا آپ کو، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، جب آپ کا بھی انتقال ہو گیا آپ اپنے چچا کے پاس رہنے لگے۔ حضرت ابو طالب کون ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حیدر کرار فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد محترم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے لڑکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اپنے چچا کے پاس ہی رہنا شروع کر دیے، ابو طالب کے پاس ہی رہتے کھاتے پیتے۔ جب بھی کوئی دین کا کوئی اور چیز کا اعلان ہوتا تو یقین مانیے سچ کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے لیے اگر کفار مارتے، اگر کوئی تکلیف دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے جو ہوتے وہ حضرت ابو طالب ہوتے۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی مستورات، سیرت سنیے، نبی کی زندگی سنیے، نبی کا طور طریقہ دیکھیے، یہی میلاد النبی ہے، یہی میلاد النبی ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا نبی کو یاد کر کر، یہی میلاد النبی ہے۔ نبی کو یاد کر کر، طائف کا واقعہ یاد کر کر، غزوہ تبوک کا واقعہ یاد کر کر، جنگ بدر کا واقعہ یاد کر کر آنکھوں میں آنسو آنا، یہی میلاد النبی ہے۔ جلوسوں میں نکلنا یہ کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میرے نبی نے پانی پینے کا طریقہ سکھایا، میرے نبی نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، میرے نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا، میرے نبی نے کیوں جلوس میں نکلنا نہیں سکھایا۔ نہ حضرت ابو بکر سے ثابت ہے، نہ حضرت علی سے ثابت ہے، نہ حضرت حیدر کرار سے ثابت ہے، نہ حضرت عمر سے ثابت ہے، نہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، حضرت عثمان غنی سے ثابت ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ آج جو غلط رسومات کیے جا رہے ہیں، میری سچ کہہ رہا ہوں، میرا ایمانی تقاضا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اسے شرک اور بدعت کہا جاتا ہے۔ ذرا غور سے سن کر دیکھیے، میں نبی کی سیرت بیان کرنا شروع کروں گا، آنکھوں میں آنسو نہ نکلے، آپ کا دل گھبرا جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، آج نبی کا جھنڈا پکڑ کر سگریٹ مارتا ہوا کہتا یا رسول اللہ، ایسا نبی کا نام لینا کس کو گوارا ہوگا؟ آج منہ میں پان پراگ ڈال کر اور کہتا یا رسول اللہ، نبی کے نام کو باوضو لیا جاتا ہے۔ آج نبی کے نام کی توہین کرنے والوں یاد رکھو، کل حشر کے میدان کے اندر اللہ تمہیں پوچھے گا۔ آج تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج تمہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ بولنے والے بولتے رہیں گے، کل حشر کے میدان کے اندر اپنے نبی کو بھی چہرہ دکھانا پڑے گا۔ آج ہم ڈی جے چلاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، آج ہم ڈی جے چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ ناچا جاتا ہے، آج پانی اپنے جسم پر اڑا لیا جاتا ہے، کیا ہمیں افسوس نہیں ہوتا؟ نبی کی ولادت بھی ہوئی اور نبی کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ کون وفات کو کون یاد کرتا ہے؟ نبی کے جانے کو کون یاد کرتا ہے؟ آج ایک دن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز کر لیتے ہیں، ناچ لیتے ہیں، خود کھانا کھلاؤ نبی کے نام پر، خوش ہونا چاہیے۔ غریب مسکین محتاج کے گھر میں کھانا کھلاؤ، وہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں، آج اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آج جس طریقے سے کیا جا رہا ہے جلوسوں کے اندر، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بڑی افسوس کی بات ہے،
میں اب سنانا شروع کروں گا حضرت ابو طالب کی زندگی کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے اعلان ہو گیا کہ اب چھپ کر دعوت نہیں دینی ہے۔ کیا نہیں کرنی ہے؟ چھپ کر دعوت نہیں دینی ہے۔ جو کوئی مسلمان ہوتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اسے مارا جاتا تھا، اسے پیٹا جاتا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی کی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، کفار مارتے تھے، کہتے تھے یہ حبشی ہے، یہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو گھٹیا ہے، ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کالا کلوٹا حبشی یہ ہماری سرداری کو لگ نہیں سکتا۔ سچ کہہ رہا ہوں، آج مبارک دن ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اگر ایمان اگر خریدنا ہوتا تو سارے مالدار خرید کر چلے جاتے اور غریب بیٹھے بیٹھایا ہو جاتا، لیکن اللہ کا بڑا ہی عجیب فضل و کرم ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ نے ایمان کی دولت کو ہر ایک میں بانٹا ہے۔ حضرت ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، کہا لوگوں کو، لوگوں اللہ نے پیغام مجھے دے دیا ہے، اب ایک خدا کو مانو، ایک خدا کو تسلیم کرو، ایک اللہ کو مانو۔ مکہ المکرمہ، ذرا غور سے سنیے گا آج کا بیان، تاکہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ حضرات کو بھی معلوم ہو۔ کعبۃ اللہ کے جو سیڑھیاں چڑھتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پوری دنیا بھر سے کعبۃ اللہ کے غسل کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اللہ جسے بلاتے ہیں وہی اللہ کے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سیڑھیوں پہ کھڑ کر لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لوگوں ان بتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، لوگوں یہ بتوں کے اندر خدائی نہیں ہے، یہ بتوں کو خود بناتے ہو اور خود بیٹھ کر بتوں کو توڑ دیتے ہو، ان بتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، چھوڑ دو، ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو تسلیم کرو۔ بارش کا الگ خدا نہیں ہے، اولاد کا الگ خدا نہیں ہے، تجارت کا الگ خدا نہیں ہے، سب کا خدا ایک ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، سب کا الگ خدا۔ کہتے ہیں عرب والے کہتے تھے، محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بت کسی کے فائدے میں نہیں ہے، حبش ہمارا الگ خدا ہے۔ حبش ان کا وہ خدا تھا جو ہر ایک کو مصیبت سے بچاتا تھا، وہ خدا کو بڑا مانتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، خود کا چچا ابو جہل جس کی قبر کو لوگ آج مدینہ منورہ جاتے ہیں، پتھر لے کر اس کی قبر پر مارا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے آیتوں سے اعلان کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو جہل پر لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے سامنے بیان کر رہے تھے، آپ کو دھکا دیا، آپ کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے آپ گر گئے۔ صحابہ بیچ میں آئے آپ کو بچانے کے لیے، دیکھا کہ سامنے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ نبی کی زندگی بتا رہا ہوں میں، نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، کوئی فلم کا سینما نہیں، کوئی سیریز نہیں بتا رہا ہوں جسے دیکھ کر مزہ لے لیا۔ نبی کو معمولی مت سمجھو، نبی ہمارے اور آپ کے ہیں، نبی کی زندگی ہمارے لیے مثالی زندگی ہے، مثالی زندگی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، اپنے بھتیجے کو اٹھایا اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، کوئی ہے جو مجھ سے آ کر لڑے، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، میں اس کے دین پر قائم ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کلمہ فوراً پڑھا، کہا کہ کیوں ان باتوں میں لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں میری بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ نبی کی زندگی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتے گئی کھلم کھلا مکے کے اندر دین کی دعوت شروع ہو گئی۔ کفاروں نے پلان سازشیں کرنا شروع کر دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جائیں۔ کوئی نماز کے اندر کھڑے ہوتے، ذرا سوچ کر دیکھیے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آج پیلس میں بیان ہے، آپ جائیے بیان سنیے، اکابرین آ رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن نبی کے نام پر آپ سگریٹ پیتے پیتے جلسے جلوس کے اندر نبی کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ نبی کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے لیتے آپ منہ میں پان پراگ ڈال رہے ہیں، کیسے نبی کا نام لے سکتے ہیں؟ بتائیے۔ جب نبی کی زندگی ایسے گزری، آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے، آپ کے اوپر اونٹ کی بوٹی رکھ دی جاتی جسے اوجھڑی کہا جاتا ہے۔ معمولی آدمی بیل کی بوٹی اٹھا نہیں سکتا، جب اس کے اوپر رکھ جائے انسان کی حالت کیا ہوگی؟ انسان اگر زیادہ کمزور ہو تو پیٹھ کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اتنا وزن اونٹ کی اوجھڑی اور بوٹی ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے، نماز نہیں توڑتے تھے، تکلیف کو برداشت کرتے تھے، مصیبتوں کو برداشت کرتے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آج جلوس میں جانے والوں، آج جلوس میں نکلنے والوں، ذرا بتاؤ، جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے ہو، عصر کون پڑھے گا؟ مغرب کون پڑھے گا؟ یہ بھی معراج کا ہی تحفہ ہے، یہ بھی معراج کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا تھا۔ آج معمولی انسان کوئی تحفہ دیتا ہے، سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ معراج میں میرے نبی نے ساتوں آسمانوں کا سفر کر کے جہنم جنت کو دیکھ کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، ان کے دل کو کیا کیا گیا؟ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے عذابات کو دیکھ کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معراج کے تحفے کو آج ہم چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ لوگ راستوں میں جائیں گے، نبی کا نام تو ضرور لیں گے، کلمہ تو ضرور پڑھیں گے، لیکن نماز کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ نماز کسی کو معاف نہیں ہے، نبی کو بھی نماز معاف نہیں ہے، اولیاء کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان نے دھوکہ دیا تھا اور وہ کہا تھا اے عبدالقادر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا جب ایک جنگ کا موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ اللہ کا احسان، اللہ کا فرمان دیکھیے، سورج نکلا دوبارہ سے، آپ نے عصر کی نماز ادا کی تو حضرت پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، کہا جب نبی کو نماز معاف نہیں ہے، مجھے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جب نبی کو جب دنیا میں تھے، مرنے کے بعد ہی ہر چیز کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، یہ تو شیطان ہے۔ اولیاء کی زندگی ایسے تھی، صحابہ کی زندگی ایسے تھی، آج کیوں ہم ایسے غلط کام کر رہے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آج نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صبح سویرے ہوئی تھی، کتنے بجے؟ صبح تہجد کے وقت، صبح صادق ہوتا ہے، تہجد کے وقت میں قریب میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ کوئی ہے صبح میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والا، کوئی ہے صبح میں اٹھ کر نبی کی پیدائش کو یاد کر کر اپنی آنکھوں میں آنسو نکالنے والا؟ ہر کوئی فون کی ریل ڈالنے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی اسٹیٹس لگانے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی
گھروں کے اندر بیٹھ کر جھنڈا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کی محبت دل میں ہونی چاہیے, نبی کی عاشقی دل میں ہونی چاہیے, نبی کا وہ درد دل میں ہونا چاہیے. جھنڈا تو ہر کوئی لگاتا ہے, ایک دن لگانے سے کیا ہوگا, ایک دن منانے سے کیا ہوگا. نبی کو تو مرتے دم تک یاد کرنا ہے, نبی کی سنت کو مرتے دم تک زندہ کرنا ہے. آج ہم ایک دن یاد کر لیتے ہیں, رو لیتے ہیں, علماء بیانات کرتے ہیں, اس کے بعد یہی علماء جو آ رہے ہیں اکابر آج پیلس میں, انہی علماء کے بیانات میں کیا ہو جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا بیان سننے تک کوئی نہیں آتا. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں چالو کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ, چند صحابہ پر محنت ہوئی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ, میں درمیان میں واقعہ سنا دوں. چھپے چھپائے ایمان قبول کر لیے, چھپے چھپائے ایمان قبول کر لیے. لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان کے والدین سے شکایت کر دی, دیکھو عمار محمد کی باتوں میں, صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ چکا ہے, اب یہ ایمان قبول کر چکا ہے, اب تمہیں اسے بچانا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا, مگر صحابہ کا ایمان اپنی جگہ سے ڈگمگا نہیں جاتا. صحابہ کا ایمان وہ تھا. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی تھی, آپ کو میں آخر میں بتاؤں گا. وہ نکلے چھپے چھپائے اپنے گھر میں آئے. والدہ نے کہا, ابا جان نے کہا کہ کیا کر رہے ہو, تم محمد کی مجلسوں میں, صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, ہمارا بت الگ ہے. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا ایسا ہاتھ سے اشارہ دیا, سارے بت زمین پر گر گئے. والد رونے لگے, حبش ہمارا خدا ہے, فلاں ہمارا خدا ہے, فلاں ہمارا خدا ہے, یہ کیا کریں گے, یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, یہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ہمیں محمد تو کہتے ہیں, ایک خدا کو مانو. تو ان کی والدہ حضرت اٹھ کر کہتی ہیں, بیٹا اگر اس زمانے کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, بچیوں کو کیا کیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, دفن کر دیا جاتا تھا. میری والدہ نے کسی اور جگہ میری تربیت کی, آج میں زندہ ہوں. یقیناً ہم محمد کے دین پر, محمد کے رب پر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اسلام کے سب سے پہلے شہید حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں. ابو جہل, ابو لہب جا رہے تھے, دیکھا صحابہ کو تکلیف دی گئی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی گئی, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی گئی, حضرت صحابہ کرام کو تکلیف دی گئی, مارا جاتا, دھوپ میں کھڑایا جاتا, بدن سے خون نکلتا. آج ہم میلاد پر کسی صحابہ کو یاد نہیں کرتے. سب 1 بجے کی نماز کو چلے گئے ہوں گے. آج جمعہ کا دن ہے, کسی نے سورہ کہف پڑھا نہیں پڑھا. جمعہ کا دن ہے, کسی نے جمعہ کی سنتیں ادا کی, کیا نبی کی سنتوں پر چل رہی ہیں. بڑا درد ہوتا ہے, بڑا تکلیف ہوتا ہے. میرے عزیز بزرگ دوستو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک کمرے کے اندر بند کر دیے گئے تھے, نہ کھانا, نہ پانی, نہ پیاس, نہ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد یاد رکھیے, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کو زمین پر لٹا دیا گیا تھا. تو ابو جہل, ابو لہب میں سے کوئی آیا اور کہا کہ حبش تیرا خدا ہے. انہوں نے تھوکا 3 دفعہ اس کے چہرے پر کہ فلاں تیرا خدا ہے, بت تیرا خدا ہے, فلاں تیرا خدا ہے. تو انہوں نے کہا, 3 مرتبہ تھوکا. اس شیطان نے برچا اٹھایا اور ان کی شرمگاہ پر برچا مارا. تو
تو اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والے عورت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہے. کسی کو یاد ہے؟ کسی کو غم ہے؟ کسی کو درد ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا تذکرہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا، ہندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ کے سرداروں میں سے تھے، بعد میں ایمان قبول کیے. ہندہ جو تھی وہ بھی ایمان قبول کرتی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ کے موقع پر اس کے والد محترم کو مار دیتے ہیں اور اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں. اور وہ ایک حبشی غلام کو، سنیے واقعہ، سب بچے بھی سنیے، حبشی غلام کو تیار کرتے ہیں اور ایک غلام ایسا تیار کیا کہ جہاں سے بھی جنگ کے میدان میں لڑائی ہو تو ہم یہ تیر پھینکیں گے، یہ کلاڑی پھینکیں گے یا جو بھی ہو پھینکیں گے تو حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ سے کلیجے سے پھٹ کر وہ تیر باہر آ جانی چاہیے. اس نے ایک حبشی کو تیار کیا، اتنے پیسے. کلیجہ گھبرا جانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت حمزہ سے بھی کرتے تھے. بہت زیادہ محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے. جنگ کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس حبشی نے مارا، کلیجہ پھٹا. اس نے کہا تھا حمزہ کا کلیجہ لے کر آنا، میں اس کا کلیجہ کچا چباؤں. یہ تاریخ ہے اسلام کی، یہ قربانی ہے اسلام کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ ایسا ہوا. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے ہوئے آئے اپنے چچا کو دیکھنے کے لیے. دیکھا کہ آپ کے ریزے ریزے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا کلیجہ نہیں ہے، آپ کا سینہ چاک چاک ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بہتر بدلہ دے میرے چچا کو، اللہ جنت نصیب فرمائے. بعد میں وہ ہندہ چل کر ایمان قبول کری تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کبھی بھی اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا، اس لیے کہ جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. تو زمانے میں اتنا پردے کا یہی نہیں تھا، ایک ہانڈی ہوتی تھی، ہانڈی شکل کی، تو ہانڈی پہن کر حضرت ہندہ بیٹھتی تھی. بعد میں بہت رویا کرتی تھی، بہت معافی مانگی. یاد رکھیے محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. محبت پیسوں کے لیے مت کیجیے، دشمنی پیسوں کے لیے مت کیجیے، سب کچھ اللہ کے لیے کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر ہوئی، اب وقت ایسا آیا کہ اب والد بھی گزر چکے ہیں، والدہ بھی اللہ کے پاس جا چکی ہے، دادا بھی جا چکے ہیں، اور آخر میں کون ہے؟ ابو طالب جو چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہی وہ ابو طالب ہے جن کو سرداران مکہ نے جا کر کہا تھا، ان کا آخری وقت تھا، سرداران مکہ نے کہا تھا جا کر اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کیوں یہ ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے، کیوں یہ ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ پھر سے یہ جو ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، دوبارہ اس کا خدا زندہ کرے گا. کیا کہہ رہا ہے یہ میرا بھتیجا؟ سمجھاؤ. کہتا ہے جو مٹی سے بنا ہے وہ مٹی سے مل جائے گا، حشر کا دن قائم ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. سمجھاؤ اسے ابو طالب، سمجھاؤ. دولت چاہتا ہے دولت دیں گے، شہرت چاہتا ہے شہرت دیں گے، مالداری چاہتا ہے مالداری دیں گے، جو کچھ چاہتا ہے دے دیں گے. حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے دے دیں گے، جو کچھ مانگتا ہے
سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. جواب سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب بھی نبی کا آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. کمرے کے اندر گئے. جیسے کمرے کے اندر گئے اپنے بھتیجے سے کہنے لگے کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑو، سمجھو، ابھی جوانی ہے تمہاری. یہ عرب کے لوگ آ کر یہ آپ سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو یہ کام کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. میرے ایک ہاتھ میں سورج کو دے دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند کو دے دیا جائے، تب بھی اس مبارک کام سے نہیں ہٹوں. ایک ہاتھ میں سورج کو دے دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند کو دے دیا جائے، تب بھی اس مبارک کام سے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے سے، کلمہ پڑھانے سے، محنت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں. ابو طالب ان کا بھی واقعہ سنا رہا. جب ان کا انتقال کا وقت قریب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان میں گئے، کہا چچا آپ نے بڑی خدمت کی ہے، آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، ہر وقت آپ میرے سامنے آ جاتے تھے، کوئی مارتا تو آپ کی ڈر کی وجہ سے کوئی میرے پر یہ نہیں کرتا تھا. چچا لوگوں کے سامنے کلمہ مت پڑھیے، میرے کان میں آ کر کلمہ پڑھ لیجیے. چچا میرے کان میں آ کر کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں گا. چچا نے کہا بھتیجے میں تیری تسلی کے لیے کلمہ پڑھ لیتا، لیکن عرب کے لوگ کہیں گے بھتیجے کے ڈر سے ایمان لے کر آ گیا ہے. قرآن کی آیت زمینوں پر نازل ہوئی، کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. کام محنت کرنا آپ کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا وہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب ہیں. چھوٹا عذاب سنیں گے آپ کے پیروں تلے زمین ہل جائے گی، جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے. یہی سب سے چھوٹا جہنم کا عذاب ہے، جس کی وجہ سے کھوپڑی ہانڈی کی طرح، ککر کی طرح کھولتی ہوئی ہوگی. اور ابو جہل جو تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آج تک جہنم میں کسی کو پانی نہیں ملا سوائے اس کے. جہنم میں کسی کو کیا نہیں ملا؟ پانی نہیں ملا سوائے ابو جہل. جب پیدا ہونے کی خوشخبری سنی تھی تو اپنے باندی سے کہا تھا ایسا اشارہ کر کے جاؤ تم آزاد ہو. آج بھی جب پیر کا دن آتا ہے ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، آج اسے کتنا جو انگلی کے برابر جہنم میں پانی پلایا جا رہا. یہ ہوئے میرے نبی کی محبت. میرے عزیز بزرگ و دوستو، حضرت ابو طالب کی زندگی ایک نمونہ تھی اپنے بھتیجے کے لیے. جب انتقال ہوا، آج مجھے 10 منٹ زیادہ دیجئے، تاریخ ختم کرنا ہے. جب انتقال ہو گیا، اب عرب کے لوگوں کو یہ ہو گیا اب محمد کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، تکلیف دی جا سکتی ہے، تو اب تجارت کرنا ہے، گھر کا چلنا ہے نہیں. نبی بھی انسان ہی ہے نہیں، اس لیے نبی کے کلیجے کو زمزم سے دھویا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بہت زیادہ پسند ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت سامنے آئی. کچھ خوبیاں سنی تھی اس عورت نے. وہ عورت کون تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ عورت آئی، کہا ان کی شادیاں ہو چکی تھی، 2 3 4 شادیاں ہو گئی، ان سے بچے بھی تھے، لیکن بہت جلدی شوہروں کا انتقال ہو جاتا تھا. تجارت کے لیے سامان دیا، ساتھ میں ایک غلام کو بھی ساتھ میں رکھ دیا. غلام دیکھتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جا رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہو جاتا غلام، لیکن ابر کا سایہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا. آپ کو نہ گرمی لگتی نہ کوئی اور چیز کا محسوس ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جب گئے
سارا سامان بک گیا. آپ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, غلط سلط نہیں بولنا ہے, انصاف کے ساتھ تجارت کرنی ہے. سارا سامان ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد فروخت ہوتا چلا گیا. نوجوانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکار آدمی پسند نہیں تھا, بیکاری پسند نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کا کھانا پسند تھا, حلال کھانا پسند تھا, حرام پسند نہیں تھا, سود پسند نہیں تھا, پیاز پسند نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نوجوان سوچتے ہیں ابھی جوانی ہے, نہیں کمائیں گے, سڑکوں میں بیٹھے رہیں گے. نہیں, تجارت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ اتنا زیادہ نفع ہوا ہے. خوبیاں حضرت خدیجہ سنتی گئی. سننے کے بعد ایک وقت آیا, انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. کیا کیا؟ نکاح کا پیغام بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال کی. گھر والے مانیں گے آج کے زمانے کے؟ نہیں مانیں گے. آج اللہ دیکھو باتوں میں بات آ گئی. ہم نہیں یہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ باتیں نکالتے ہیں. آج رشتہ داری میں جا کر نکاح کے لیے دیکھا جاتا ہے بینک بیلنس, پیسہ. لوگوں کا کیا ذہن ہے؟ بول رہا ہوں, سچ بول رہا ہوں. آج دینداری دیکھ کر گئے, پہلے عقائد پر پہلے درست ہو جائیں. سنی ہے تو سنی, اہل حدیث ہے تو اہل حدیث, تبلیغ والے ہیں تو تبلیغ والے. یہ دیکھیں, یہ کیا محمد شینا سب چھوڑو, سب ایک ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر نکاح کرو, اس لیے کہ نئے نئے فتنے آپ پیدا ہو گئے ہیں. یہ وقت بولنے کا نہیں ہے. انشاءاللہ پورے محلے کو جوڑ کر 2 ہفتوں کے بعد میں انشاءاللہ اس پر اعلان کروں گا. آپ سب جڑیے, لیکن یہ وقت بولنے کا نہیں ہے. جمعہ کا وقت ہے, لوگوں کو بہت سارے کام ہوں گے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام کیسے بھیج رہے ہیں؟ اخلاق کو دیکھ کر بھیج رہے ہیں, نبی کی سیرت کو دیکھ کر بھیج رہے ہیں. آج ہم پیسہ دیکھ کر نکاح کرتے ہیں, دولت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. ساسوں کا یہ خیال ہوتا ہے, بچیوں کا ماؤں کا یہ خیال ہوتا ہے میرے بچے کو یا میری بچی کو یا میرے داماد ایسا ہو, میں چارہ نہیں کری تو 1 روپیہ میرے پر خرچ کرنا ہے. میں چارہ نہیں کری تو 1 روپیہ خرچ کرنا ذہن ہے. اسی لیے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں. 2-3 مہینے نہیں ہوتا پھر زیورات کے حساب کتاب, ان کے حساب کتاب سارے چل رہے ہیں. دینداری دیکھو, میرے نبی کی زندگی دیکھو, میرے نبی کے اخلاق دیکھو, نبی کی زندگی کیا تھی. اور یہ بھی بات یاد رکھو, اگلے جمعہ جب بیان کے لیے آؤں گا سب سے پوچھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی تھی. کتنی؟ کتنے سال میں ہوئے تھے؟ آپ سب کو ڈھونڈ کر لے لگانا ہے, یہ ہوم ورک ہے آپ کا. کتنے سال میں کون سا نکاح ہوا تھا ڈھونڈ کر لائیے, ورنہ میں خود بولوں گا انشاءاللہ. نبی کی زندگی کو معلوم کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نبی کے چاہنے والے, نبی کے امتی, نبی کے فلاں. نبی کے کتنے لڑکیاں تھے معلوم نہیں. نبی کے کتنے لڑکے تھے معلوم نہیں. حضرت نبی کے صحابہ میں سے 4 مقرب صحابہ کون ہیں؟ حضرت معلوم نہیں, بولتا ہے. ایسا چل رہا ہے. مومن کس لیے؟ نبی کی سیرت پڑھو, پڑھو بھائی پڑھو. یہی تو وقت ہے. گنیشا نکلتا ہے, لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں یہ ڈی جے چل رہا ہے, یہ گانے چل رہے ہیں. ان لوگوں کو اپنی تاریخ معلوم ہے, ان لوگوں کو اپنی تاریخ معلوم ہے. 1947 کے اندر یہ وقت ہے بولنے کا, میں بول رہا ہوں. گاندھی جی 1947 کے اندر جب انگریز بھاگ گیا تھا, اس وقت ہمیں خود سے فیصلہ لینے کا موقع ملا, اپنا دیش چلانے کا موقع ملا. اس وقت مہاتما نے کیا کہا تھا؟ مہاتما کا لقب دینے والے دارالعلوم دیوبند والے. گاندھی جی جب آئے تھے تو پھرنے کے لیے, انڈیا پھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. دیوبند سے چندہ اکٹھا کر کے ان کو پھرایا گیا تھا.
انہوں نے حکومت کے وقت اس وقت کہا تھا اگر حکومت کرنی ہے میں آپ کو فلاں فلاں میرے لوگوں کی بات نہیں کہوں گا، حکومت کرنی ہے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسی حکومت کر، لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ آج لوگ غیر آج ان کے طریقوں پر یو ایس کے اندر طریقوں پر چل رہے ہیں، کینیڈا میں ان کے مطابق لا چل رہا ہے، آج ہم لا تو دور کی بات، آج ہمارے گھر ہی سنت کے مطابق نہیں چل رہا۔ چند نصیحتیں کروں گا انشاءاللہ، یہ جو نکاح کا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے اس کا عنوان شروع ہوگا، آپ اس پر یاد رکھیں، اگلے جمعہ پوچھوں گا انشاءاللہ۔ 4 نصیحتیں، اس پر ہر نوجوان آج کا دن عمل کرے۔ بیان ہو رہا ہے پیلس میں، اطمینان سے بیان کو چلے جائیں۔ جلوس میں جانے والے شوق رکھتے ہیں، بے تحاشا کی حرکتیں نہ کریں۔ کل ہی کمشنر آفس میں ائمہ علماء سارے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ڈی جے چلتا ہوا پکڑا گیا، کوئی چھیڑ چھاڑی، کوئی لڑائی کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کو جیل ہوگی اور کوئی کسی کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں نوجوان، جوانی کا جوش ہے، آپ جوش مت دکھائیے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، سب کا جوش اپنے گھر میں رکھیے۔ اصل محبت نبی سے تقاضا یہ ہے آپ اطمینان سے چلے جائیے۔ میں جانے کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانے والے کون مولوی صاحب کی بات مانتے ہیں، آج کوئی مانتی کیا؟ میں بول رہا تو نہیں جاتے کیا؟ کون نہیں جاتے؟ بولو کون نہیں جاتے؟ ہاتھ اٹھاؤ، 2 ہاتھ نہیں ہوئی۔ اچھا جلسے کو وہاں کون جائیں گے؟ وہاں جلسے کو بیان حقیقت بتا رہا ہوں، چاہے لوگ میرے دشمن ہو جائے، کوئی ہو جائے، میں اللہ کی قسم کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے پہلے سے بھی میری عادت ہے، ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ قرآن حدیث کے اندر جو بتایا گیا وہ بتا رہے ہیں۔ اب ایک دور اٹھا کر دیکھیے، اور 5 منٹ لیتا ہوں، میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور دیکھیے دور، کہیں پر بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر۔ آج بھی آپ مدینہ جائیں گے، آپ اپنے فونوں میں مدینہ لائیو چلا کر دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہیں پر کھڑ کر درود شریف پڑھتے ہوں گے اور وہ نظم پڑھتے ہوں گے، طلع البدر علینا کی نظم پڑھتے ہوں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ رونا ہوگا، لیکن بینڈ باجا، ناچ گانا، یا آج بھی ابھی آ رہے ڈھول کس کے لیے ہے؟ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے ڈھول مارنا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ نبی سے سچی محبت ہوگی، آپ نبی کی زندگی کو جا کر بیانات میں سنیں گے، صرف ایسی محبت ہوگی، ڈھول باجا کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کوئی ہے؟ چیلنج کر رہا ہوں، جمعہ میں بیٹھ کر کوئی جمعہ میں چیلنج نہیں کرتا، ڈھول باجا مارنا یا جلوس نکالنا کسی اولیاء سے ثابت ہے؟ اولیاء سے، حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے تو مجھے لا کر بتائیے، میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہے؟ میرے سے مقابلہ کرائیے، ان کا جواب دینے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیک بنا کر کون جی کرتی جی، ذرا ذہن بھی ہنانے کا جی، نبی کا نام لکھ کر اس کے اوپر چھری چلائے تو کیسا جی؟ ذرا سوچ کر دیکھو بھائی، نبی کا نام لکھ کر، صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھ کر اس کے اوپر چھری، کیسے گوارا کرتا ہے؟ اپنا نام تو لکھ لیتے ہیں، وہ آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ وہ جو معاملہ اللہ کرے، کہ نبی کا نام لکھ کر جب چھری چلاتے دل کیسے گوارا کرتا ہے آپ کا؟ خوف کیجئے اللہ سے، خوف کیجئے، کل کے دن میں بھی مر کر اٹھنا ہے اور آپ بھی مر کر اٹھنا ہے، کسی کو نہیں۔ میں آپ کا امام بھی گناہ کرے گا، آپ کے امام کو بھی عذاب دیا جائے گا، یاد رکھیے، آپ بھی گناہ کریں، کل ایک ساتھ میدان میں، حشر کے میدان میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا مولوی ہے، فلاں ہے، نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، سب برابر ہیں۔
کیا کرو گے؟ کیا میں اپنی امامت کے سرٹیفکیٹ دکھاؤں؟ کیا میں یہ دکھاؤں میں فلاں سے نہیں، کلمہ پڑھے ہوئے ہو، کلمہ باقی ہے، یہی اللہ کے یہاں سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی آج کے انتظامیہ ہیں، اللہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ نوجوانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، گاڑیوں کی بیلنگیں نہ کریں اللہ کے لیے، گاڑیوں کو، اور آج ایک دن جھنڈے اٹھا لیتی، کل جو جھنڈا روڈوں پر پھینکتا ہوا نہ ملے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بولو سمجھ میں آ رہی؟ اس پر نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، حضرت علی کا نام لکھا ہوتا ہے، صحابہ کا نام۔ اب جھنڈا تو لہراتے ہیں آج، کل رات کو گٹروں میں پڑا ہوتا ہے، روڈوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے، کل کا دن، ہفتے کا دن، چند نوجوان راستوں میں سروے کریں، کوئی نبی کا نام کلمہ لکھتا ہوا پڑا ہو، فوراً اٹھا کر اسے کہیں دھو کر محفوظ جگہ رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع ہے، جتنا ہو سکے آج کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں انشاءاللہ۔ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیں۔ بٹڑے پر تحفہ دیا جاتا ہے نہیں، تحفہ گاڑی دیا جا رہا ہے فلاں، ہم بٹڑے تو نہیں مناتے، نبی کی پیدائش پر تحفہ دو، کہو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد روزے نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے میرے چہرے پر نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی، آپ کی سنت کو میں اپنا لوں گا، کبھی آپ کو دل دکھاؤں گا نہیں۔ اس لیے پیر اور جمعرات کو سارے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو